الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ اس وقت ان حالات سے دوچار ہیں. پوری امت مسلمہ کیا پوری دنیا انسانیت جن سخت دشواریوں کا شکار ہے، وہ خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے باعث فکر بھی ہے اور باعث تشویش. اس لیے کہ دوسری جو امتیں ہیں ان کے یہاں نہ آخرت کا کوئی خاص تصور ہے اور نہ دنیا کے بارے میں ان کے یہاں کوئی ایسی فکر ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں کیوں آتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایمان والا بیمار بھی ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کی بیماری کا سبب کیا ہے، اور کوئی جانور اگر بیمار ہوتا ہے اچھا ہو جاتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کیوں بیمار ہوا کیوں اچھا ہوا. تو یہ فکر اور یہ سوچ ہم ایمان والوں کی ہے، اور اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ ذمہ داری بھی ہم سب کی بہت بڑھ کر ہے. جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور ہمیں کون سی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ساری دنیا کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے ایک ایسا نمونہ بنے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت نازل ہو اور یہ جو مسائل ہیں، دشواریاں اور پریشانیاں ہیں، یہ دور ہوں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے قرآن مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اور ایسی بنیادی بات ارشاد فرما دی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں زندگی کا سبق دیتی، زندگی کی کامیابی کا راستہ بتاتی. اس سے ہمیں وہ حقائق سمجھ میں آتے ہیں کہ آدمی ان کا اگر غور و فکر سے کام لے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی بن سکتی ہے، آخر کی کامیابی کا انحصار بھی اسی پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات آگے فرمائی ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، آپ غور کیجئے، ایک جز کا تعلق دنیا سے ہے بڑی حد تک اور ایک جز کا تعلق آخر کی کامیابی سے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ان کے باپ دادا ایمان لے آئے تھے، وہ ایمانی گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ آمنوں میں شامل ہے. یا اللہ نے اگر کسی کو بھی توفیق دی، ہدایت عطا فرما دی، وہ بھی آمنوں میں شامل ہے. جس نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، جس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا اور کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ کی ذات پر یقین پیدا کیا، وہ سبھی آمنوں میں شامل ہیں. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان والے گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ اس کے بعد ان کے ایمان میں ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو، ذرا بھی شائبہ نہ ہو کسی اور دوسری چیز کا. ایمان سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ ظلم ہے، ایمان سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ ظلم ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو اور چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ایک اللہ کو ماننا، اس کا یقین کرنا اور عقیدہ توحید کو ذہن و دماغ میں راسخ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ نے جو ذمہ داری رکھی ہے کہ ایک اپنے پیدا کرنے والے کو آدمی پہچانے، اس کے بارے میں ایسا اس کو یقین ہو کہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کرے، ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اور یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام، یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے سارے کام انجام پاتے ہیں، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہے، یقین ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سچا ایمان پیدا ہو اور ایسا سالڈ ایمان ہو، ایسا خالص ایمان ہو کہ اس میں کسی قسم کا شائبہ نہ ہو، نہ عقیدے میں شائبہ ہو اور نہ عمل میں شائبہ ہو۔ آج جو ہم مصیبتوں سے دوچار ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان خالص نہیں ہے، ہمارا ایمان صالح نہیں ہے، ہم نے ایمان میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ملا دی ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے دیکھیے تو ہم نے کیا کیا چیزیں ملا دی ہیں، عمل کے اعتبار سے دیکھیے تو ہم نے کیا کیا چیزیں ملا دی ہیں۔ جو توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے مضبوطی کے ساتھ، آج وہ عقیدہ توحید ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک اللہ پر جو یقین ہونا چاہیے کہ ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ فعال لما یرید ہے، کوئی نہیں ایسا کہ جو چاہے وہ کر ڈالے، بڑے سے بڑا ہو، کوئی ولی ہو، بہت کا صاحب تصرف سمجھا جاتا ہو، تصرف اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، علم مطلق اللہ کا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ سرکار دو عالم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، ساری دنیا کے لیے آپ کو نمونہ بنایا، آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار نہیں اللہ کی طرف کہ جو چاہے کرے۔ اللہ نے نمونے دکھائے ہیں قرآن مجید میں، میں تو اکثر اس کا تذکرہ کیا کرتا ہوں توحید کے مضمون میں۔ اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آدمی سمجھتا ہے فلاں بزرگ ہیں جو دعا کریں گے سن لی جائے گی، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن آپ کی ہر دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دعا کی مثال دی اللہ نے، آپ چاہتے تھے کہ آپ کے شہید چچا محسن اسلام سے ہو، وہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، وہ اسلام پر آ جائیں، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ ایمان اللہ نے ان کو نہیں دیا اور اسی حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ نے دکھایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کسی کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اعلان کیا آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ یہ توحید کے باب میں اگر دیکھا جائے تو بڑی مضبوط مثال ہے کہ سب کچھ اللہ سے اختیار میں ہے، اختیار کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ ظاہری تھوڑے بہت جو اختیار اللہ نے دیے ہیں اختیارات، ان کے اعتبار کا بھی کام کرتا ہے، کسی کو پیاس لگی پانی پی لے گا، کسی سے بات کرنی ہے کر لے گا، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ اس کو پانی نہیں پینا ہے تو نہیں پی سکتا، وہ لاکھ جتن کرے، لاکھ کوشش کرے، لیکن وہ پانی نہیں پی سکتا۔ ہو سکتا ہے موت مانع ہو یا اور کوئی مانع پیش آ جائے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمارا توحید کا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ رسالت مضبوط ہو، جو الذین آمنوا کا سب سے بنیادی مرکزی نقطہ ہے، اس کے بغیر ہم گر نہیں سکتے اپنی جگہ سے، تو سب سے بڑی چیز ہے توحید۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یقین کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری شریعت لے کر آئے، اب اس میں کوئی تغیر ممکن نہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے۔ اور پھر جو اس کے مکملات ہیں عقیدہ توحید کے اور پھر عقیدہ رسالت کے، ان مکملات کو بھی جاننا چاہیے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم افضل الخلائق ہیں، انبیاء کے بعد جو طبقہ سب سے زیادہ بلند مقام ہے وہ حضرات صحابہ کا ہے۔ ان میں کم سے کمتر بھی اگر کوئی ہے تو ہمارے اعتبار سے کمتر نہیں ہے، وہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو جماعت ہے اس جماعت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ کمتر ہو، لیکن وہ ہمارے لیے سروں کے تاج ہیں۔ ان میں جو سب سے معمولی بھی اگر کوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، وہ بھی صحابی ہیں، اس حیثیت سے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بڑے سے بڑے ولی سے تمام اولیاء افضل، بڑے سے بڑے ولی سے تمام صحابہ افضل ہیں۔
یہ مکملات عقیدہ رسالت میں شامل ہے، اور یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال میں بھی اگر ظلم کی کوئی شکل پیدا ہو گئی تو بھی ہمارے اندر کوتاہی ہے، اس کوتاہی کا بھگتان ہم کو دو حیثیت سے بھگتنا پڑے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات آگے فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ دنیا میں اللہ نے ان کے لیے امن و امان رکھا ہے، اللہ نے دنیا میں ان کے لیے سکون رکھا ہے، دنیا میں ایسی کامیاب زندگی رکھی ہے جس سے بڑھ کر تصور ممکن نہیں، اور پھر آخرت میں اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں، اور جو راہ ہدایت پر ہوگا آخرت میں اللہ نے اسی کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ اب ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی پٹائی کر دی جائے، یہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن کوئی کام بھی ایمان کے تقاضے سے ہٹ کر کرنا، یاد رکھیے یہ بھی ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم اسی لیے شرک ہے کہ ایمان کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ توحید ہے، اگر توحید نہیں تو ایمان نہیں، اگر عقیدہ رسالت ہمارا صحیح نہیں تو ایمان نہیں، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اسی طرح ہمارے اعمال کے اندر اگر نقائص ہیں، ہمارے اعمال میں کمی ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رعایت نہیں فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرے گا اور آخر میں بھی پکڑ ہوگی۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں، وہ چاہے عبادات ہو، وہ چاہے ہمارے معاملات ہو، چاہے وہ طریقہ معاشرت ہو، چاہے وہ آپس کے روابط ہو، اور چاہے وہ ہمارا اخلاقی نظام زندگی ہو، ہمیں دیکھنا یہ ہے اللہ نے کیا طریقہ دیا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہمیں کون سی زندگی دی کہ وہی زندگی ہماری کامیابی کی زندگی ہے۔ آج جو ہمارا یہ طور طریق ہے، اگر ہم غور کریں کہاں کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں کہاں ہمارے اندر خرابیاں، ایک دو باتیں نہیں ہیں، ہر شخص غور کر سکتا ہے۔ ہمارے علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، وہ خود اپنے بارے میں غور کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ہمارے عوام علماء سے پوچھ سکتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو جو ان حقائق سے واقف ہیں، جو دین کے تقاضوں سے واقف ہیں، ان سے معلوم کرو کہ حقیقت دین کیا ہے۔ وراثت کی نظام کو دیکھا نظام اس وقت ہمارے یہاں جو بڑی خرابیاں ہیں ان میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے۔ جو لڑکیوں کا حق ہے، اگر کسی کا انتقال ہوا بیوی زندہ ہے، بیوی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس میں نظام وراثت کو پوری طرح بیان کر دیا گیا، ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس کا اعتراف کیا ہے بڑے بڑے مستشرقین نے اور عیسائی محققین نے کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آیت میں جو طویل آیت ہے بلکہ دو آیتوں میں تقریباً ایک صفحہ بنتا ہے، وہ ایک صفحے میں پورا نظام وراثت پیش کر دیا گیا۔ بلکہ میں ابھی کے دوست پہلے دیکھ رہا تھا، ایک بڑا محقق ہے، وہ صرف اس لیے اسلام میں داخل ہو گیا کہ اس نے دیکھا کہ ایک دو آیتوں میں ایک صفحے میں پورا نظام وراثت بیان کر دیا گیا، کہیں کہیں چھوڑ نظر نہیں آتا کہ آخری درجے کی بات۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اسلام قرآن مجید میں اتنی وضاحت اور قوت کے ساتھ ایک جگہ پر وراثت کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہے، شاید کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کی پوری تفصیلات ایک جگہ پر بیان کی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے، نماز میں بہت سے مسائل ہیں، اختلافات ہیں، اس میں وضو میں بھی اختلافات ہیں، ہمارے ائمہ میں معمولی اختلافات ہیں، کوئی بڑی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن وراثت کا مسئلہ تو یہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تو دے چکا، اب اگر کسی کا ہم حق مانتے ہیں تو ہم حرام کھاتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، حرام کھاتے ہیں۔ اور حرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حرام مال کا ایک لقمہ کسی کے حلق میں اترتا ہے تو لقمہ در نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ، ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے معاملات کی جو ہماری خرابیاں ہیں، لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، لون لیتے ہیں، سود کا دینا حرام، سود کا لینا حرام، اس کا لکھنا حرام، اس کا گواہ بننا حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طرح کے لوگوں پر لعنت کی ہے، اس میں وہ بھی ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ اب ہم میں کتنے لوگ ہیں یہاں الحمدللہ آپ جس ماحول میں سمجھتا ہوں یہ خرابیاں اس طرح شہر یہاں نہ ہوں، لیکن ایک عمومی بات ہے، مختلف علاقوں میں دیکھتا ہوں جو خرابیاں ہمارے سماج میں بڑھتی جا رہی ہیں اس میں سود کی لعنت بھی ہے، اور اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اس کے علاوہ اگر آپ سماجی زندگی کو دیکھیں
تو شادی بیاہ کی فضول خرچیاں، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ شادی گھر کرائے پر لینا اور نام و نمود اور اپنی شوکت کا مظاہرہ، اللہ کو ہر چیز یہ باتیں پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، یہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، لیکن آج ہم کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ جب تک کہ اعلیٰ سے اعلیٰ شادی گھر کرائے پہ نہ لے لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ابھی مجھے پتہ چلا بیجا پور کے ہمارے دوست آئے، کہنے کہ ایک مسلمان نے شادی کی اور 20 کروڑ روپے ایک شادی میں خرچ کیے۔ اللہ اکبر! کس حد تک ہمارا یہ زوال، اس کو زوال میں کہتا ہوں، زوال کی علامتیں کم از کم یہ، اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ میرے بھائی کے ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے انصاف کا، ایمان کے بعد اگر ذرا بھی ظلم کا شائبہ ہوا، ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو خالص مال پسند ہے۔ ہم یہ ملاوٹ کا جو نظام چلا رکھا ہے اپنی زندگی میں، وہ ملاوٹ کا نظام اللہ کو کہیں پسند نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں ملاوٹ کی ہے اور کہاں کہاں پانی مر رہا ہے۔ شادی بیاہ کی فضول خرچیاں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، مسجد میں خارجی سے نگاہ کر لیا جائے، چند لوگ آ جائیں اچھی بات ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ آپ نے کوئی ولیمہ جس کو سنت فرمایا ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے ولیمے کیے۔ ایک ولیمہ ایسا کیا، آپ نے فرمایا حضرات صحابہ سے کہ بھائی اپنا اپنا کھانا لے کر آ جانا، ولیمہ ہے۔ صحابہ کھانا لے کر آ گئے آپ کے گھر میں، دسترخوان لگ گیا، کھانا ہو گیا ولیمہ۔ ولیمہ جس کو سنت کہا جاتا ہے اس کے نام پر بھی آج ہم خرافات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں جانتا ہوں اپنے علاقے میں لوگ سودی باقاعدہ لون لیتے ہیں اور لون لے کے ولیمہ کرتے ہیں۔ کون سی بات ہوئی؟ ولیمہ جو زیادہ سنت ہے اس کے لیے حرام آخری درجے کے حرام چیز کو اختیار کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے فاضلوں کے حدیث اللہ ورسولہ کہ اگر تم خودی کاروبار نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جیل کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے ہماری زندگی میں نہ ہمواریاں ہیں، آپس کے جو رشتے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی، اس کا خیال کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیتا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بہنوں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، کتنے لوگ پہچاننے والے، ہمیں کون سی زندگی کی تلقین کی گئی، کیسے اخلاق سکھائے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک شخص آیا، اس سے تلوار کھینچ لی اور آپ جب بیدار ہو دیکھا دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے تو اس نے کہا بتائیے آپ کون بچا سکتا ہے آپ کو، کون بچا سکتا ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا، نبوت کی پرجلال آواز تھی، اللہ، آپ نے اسی آواز سے کہا کہ تلوار گر گئی۔ اب آپ نے تلوار لی، اگر تم بتاؤ تمہیں کون بچائے؟ اب وہ عاجزی کرنے لگا، اور کون بچا سکتا ہے، آپ رحم فرما دیجیے، کرم کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فرمایا تو نہیں ایمان میں آتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم اسلام کو قبول نہیں کریں۔ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبر نہیں کیا، آپ کہتے کلمہ پڑھ کے تیرا سب سب سے جدا کر دوں گا۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اور جب اس نے امان چاہی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، بس وہ چلا گیا۔ آپ چاہتے تو صحابہ جو مختلف درختوں کے نیچے تھے آرام فرما رہے تھے، آپ اعلان کر دیتے، اس کا سر قلم کر دیا جاتا کہ وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا، لیکن اخلاق کی بلندی کی انتہا ہی کہ آپ جو قتل کرنے آیا آپ اس کو بھی امان عطا فرما دیں۔ اس طرح کتنے واقعات ہیں، آخری جو اس کا اسی مثال ہے، فتح مکہ کے موقع پر جو سارے دشمن صحابہ کو شہید کرنے والے، آپ کے لیے سازش کرنے والے شہید کرنے کی سب موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 10,000 کا لشکر تھا، حکم دیتے تھے کہ سر کے سر قلم کر دیے جاتے اور تلواریں مار دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، لا تصریف علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، جاؤ تم پر کوئی دار و دیر نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بھائیوں، یہ تو بہت اونچی باتیں ہیں۔ آج ہمارا حال یہ، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور واقعات تو ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کوئی بات پیش آ گئی تو پھر اس کے بعد کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ساری خرافات جو آئی ہیں، ہمارا کلچر بگڑا ہوا ہے، یہ یورپ کا کلچر، یہ یورپ کا کلچر ہے، اس کے نتیجے میں یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں اور حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک گھر میں دیکھا ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں دہلی، لوگ آئے کہنے لگے بھائی کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں ہمارا گھر ایسا ہو گیا میں رہ نہیں سکتا، میری بیٹی کا گھر ہے، میں کہتا ہوں تھوڑی سی جگہ دے دو، یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں۔
لوگوں نے اس سے کہا بھائی تم کیسی وہ بے درد ہو ظالم ہو باپ بوڑھا بیٹھا ہے اور تمہیں ذرا بھی خیال نہیں. تو کہنے لگی کہ یہی تو باپ ہے کہ میں نے کرائے پر اس سے گھر مانگا تھا, کرایہ زیادہ بتا رہا تھا, میں نے کہا کم کر دو. تو کہنے لگا بغیر اس کرائے کے تمہیں ہمارے گھر میں آنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو جس نے بھی معاملہ کیا ہو اس کے ساتھ اور کیا معاملہ کیا جائے. یہ یورپ کا کلچر ہے جو آخری درجے میں نفسا نفسی کا وہاں پر عالم ہے. خاندان بکھر چکے, ٹوٹ چکے, کسی کا کوئی کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کسی کی. وہ نظام یورپ کا کلچر آج ہمارے گھروں میں آ رہا. ہمیں ان تمام باتوں سے ایمان کے تقاضوں سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. اللہ نے ہم کو جو نظام زندگی دیا الحمدللہ میں دیکھتا ہوں آپ کے قصبے میں تو الحمدللہ نظر آتا ہے, بولتا ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا قصبہ ہے. ابھی مجھے بتایا گیا کہ جمعے کی دن چھٹی ہوتی ہے, کالجوں میں بھی ہوتی ہے. بڑی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے, آپ کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ لوگوں کی نگاہیں ہیں آپ پر, اگر آپ نے ذرا بھی کوتاہی کی تو ہم سب خطرے میں ہیں, آپ بھی خطرے میں ہیں. اولئک لهم الامن کا مجزہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. یہ مجزہ جب ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو, ہمارا ایمان خالص ہو, ہمارے ایمان کے اندر ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو, نہ عقیدے کے اعتبار سے, نہ عمل کے اعتبار سے, نہ عبادتوں کے, نہ معاملات میں, نہ اخلاق میں. یہ جو نظام زندگی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ ہم اختیار کرنے والے ہوں. ایک نمونہ ہمارے سامنے آئے. ایک زمانہ گزرا ہے ہندوستان میں بھی جو نمونے ہمارے سامنے تھے اور غیر یہ بات سمجھتے تھے کہ مسلمان اگر ہے تو جھوٹ نہیں بولتا, وہ امانت دار ہے, وہ خیانت نہیں کرتا. آج الٹ گئی بات, لوگ کہتے ہیں مسلمان کی دکان سے سودا نہ لینا, وہ گڑبڑ کرتا, وہ جھوٹ بولتا. ایک زمانہ وہ تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب جانے لگے تربیت سے فارغ ہو کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے, تو حضرت نے کہا کہ میاں دیکھو اگر ایک حبہ بھی تمہارے ذمے کسی کا باقی رہ گیا تو ان ساری سلوک کی تعلیمات یہ سب بیکار ہے. جب تک کہ سب کے حقوق نہ ادا کر دیے جائیں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی, نہ برکت ہو سکتی ہے. تو وہ نکلے, یاد آیا 2 پیسے رہ گئے تھے, کبھی کہیں سے کپڑا لیا تھا, ڈھونڈتے نہ جانے مہینوں کے بعد وہ پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی 2 پیسے رہ گئے تھے, میں نے کپڑا پہلے خریدا تھا, وہ پیسے ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی بستی سے آ رہا ہے. اب اور چیزیں پہلے تصور کیا تھا, وہ کہنے لگا لگتا ہے کہ تم مسلمانوں کی بستی سے آ رہا ہے. وہ مسلمانوں کے بارے میں تصور تھا یہ کہ یہ قائل نہیں ہوتے, ناذہن نہیں ہوتے. میرے بھائیو, میرے دوستو, آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. بعض مرتبہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں جو آخری بات ہے, اور باقی یہ معاملات کی جو خرابیاں ہیں اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور پھر بد اخلاقیاں. ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کا بھی اللہ نے ہمیں حق بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی ہمیں ایک راستہ بتایا کس طرح ہمیں اخلاق اختیار کرنے چاہیے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا سب کا کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کہ کوئی بھی عمل ہمارا ایسا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ ایسی چیز ہے جو گویا کہ ظلم میں شامل ہے. یہ بھی گویا کہ ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان میں ہم گویا کہ ملاوٹ کر رہے ہیں. ہم ان باتوں کو اور ہی نہیں کرتے, سمجھتے ہی دکان ہم لگائیں گے, آگے بڑھا دیں گے, ہر گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی. گاڑی ایسی کھڑی کریں گے کہ ہر گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو حکومت کا معاملہ ہے, گویا کہ ایک ٹریفک کا مسئلہ, اس کا نظام ہے, اس کا شریعت سے کیا تعلق. یاد رکھیے کہ یہ شریعت ایک پورا نظام زندگی ہے. ہمیں سے ایک باریک سے باریک بات بتائی گئی, یہاں تک کہ گویا کہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے نبی تو آپ کو حق نہ موتنا نہیں سکھاتے ہیں. یہی کہا اس انداز سے مذاق اڑاتے ہوئے, تو بجائے اس کے کہ وہ ناراض ہوتے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استنجا کریں تو دائیں ہاتھ سے کریں, 3 عدد پتھر استعمال کریں, اور یہ گندی چیزیں ہیں گوبر وغیرہ اس کا استعمال نہ کریں. اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تبصرہ بھی کر دے اور کوئی مذاق بھی اڑائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں غصہ ہو جائیں, بالکل قابو سے باہر ہو جائیں. ہمیں طریقہ یہ بتایا گیا سنجیدگی کے ساتھ ہم بات کا جواب دینا ہے تو جواب دیں, اور ایک نمونے کی زندگی ہماری ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ مسلمان ہیں. یہ ایمانی زندگی اگر انشاءاللہ ہماری ہوگی تو یہ وہ ایمانی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے. آج ہمارا امن و امان کیوں غارت, آج مسلمان کیوں پریشان ہے ساری دنیا میں, آج ساری دنیا یہ قومیں ہم پر کیوں ٹوٹی پڑ رہی. میرے بھائی بات یہ ہے
کہ ہم نے نہ ایمان کو سمجھا، نہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھا، نہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی، اور نہ ہماری زندگی میں ایمان کی وہ روشنی پیدا ہوئی جس روشنی سے دنیا میں روشنی ہوتی، وہ خوشبو سے دنیا میں خوشبو پھیلاتی۔ آج ہم اس سے خالی ہیں، عاری ہیں۔ اس کا ضرورت ہے کہ وہ صحیح ایمانی زندگی کو ہم اختیار کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، ان کے ایمان کی فکر کریں، اور ان کے لیے ہم اس کا انتظام کریں، ضمانت گویا کریں کہ ایمان پر باقی رہیں گے۔ ورنہ تو آج حالت یہ ہے کہ ایک ابتداد عام ہے، ایک وبا عام ہے ابتداد کی۔ آپ ماشاءاللہ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں شاید آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن آپ نکلیں، آپ دیکھیں، اور میں علماء سے کہتا ہوں ان پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اطراف میں جا کر دیکھیں کہ کیا صورت حال ہے، کس تیزی کے ساتھ ابتداد پیدا ہو رہا ہے، اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی، ایمان چھوڑ رہی ہیں آسانی کے ساتھ۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے بھی خطرے کی بات ہے کہ جب اس طرح سامان بگڑے گا اور ملاوٹ پیدا ہوگی تو پھر اس کے بعد جب حالات بگڑیں گے تو مسئلہ تنہا ان گھروں کا نہیں ہے جہاں حالات بگڑ رہے ہیں، پھر ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے، پھر ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ سیلاب آتا ہے تو یہ دیکھ کر نہیں آتا کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، وہ پانی ہر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت سیلاب ہے، ایک طرف ہماری بدعمالیوں کا اور دوسری طرف یہ قوموں کے ظلم و ستم کا، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کے لائی ہوئی ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ہماری جو ہمارے مسائل ہم پر آ رہے ہیں یہ ہمیں سبق دیں، اور اس سے ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ یہ حالات جو ہمارے سامنے، میں صاف کہتا ہوں، نہ مایوسی کی ضرورت ہے اور نہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ حالات تو سب سے سخت آ چکے ہیں۔ آپ پوری اسلام کی تاریخ اگر دیکھیں، خود ہندوستان کو دیکھیں، جب ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد تقسیم ہوئی، لگتا نہیں تھا کہ مسلمان اس ملک میں رہ پائیں گے، لیکن اللہ ہمارے علماء کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے انتظام کیا، اللہ نے مدد فرمائی، حالات بدلے۔ آج حالات اس سے زیادہ سخت نہیں ہیں، لیکن کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، فیصلوں کی ضرورت ہے، قوت عمل کی ضرورت ہے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تقاضوں کو پوری طرح سے اختیار کر کے ایک نمونے کی زندگی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی دنیا پیاسی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ یورپ چلے جائیے، آج وہاں لوگوں کو ایک طرز معاشرت چاہیے، ایک زندگی کا اسٹائل چاہیے، وہ کہاں ملے گا؟ وہ اسٹائل حضرت قرآن مجید میں ملتا ہے، سیرت میں ملتا ہے، اور وہ نمونہ ہماری اور آپ کی زندگی سے مل سکتا ہے دنیا کو۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمونہ اختیار کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، ایمان خالص اختیار کر کے، اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے، اپنے اعمال کے اندر پختگی پیدا کریں، اور جو کوتاہیاں سماجی اعتبار سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ہم اسے توبہ کریں۔ یقیناً اللہ کی وعدہ ہے ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی امن و سکون دے گا، اطمینان دے گا، حالات کا بگاڑ ختم ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت مل چکی دنیا میں، اور جن لوگوں کو بھی ہدایت ملی ہے تو کل مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پرسرور ہوں گے۔ میں اس وقت یہی تقاضا ہے کہ ہر طرح کی مایوسی سے بلند ہو کر اور یہ سمجھ کر کہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں جو ہر طرح کے نظام سے خالی ہے، جن کے پاس کوئی طرز زندگی نہیں، کوئی اسٹائل آف لائف نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس۔ ہم اگر صحیح زندگی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ سامنے آئیں گے، یہ دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کسی پیاسی ہے، ہم نے وہ پیاسی دنیا کی اور لبالب جام ہمارے پاس تھا، لیکن نہ ہم پیتے ہیں اور نہ پینے دیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس جان سے اپنے آپ کو سیراب کریں، وہ آب حیات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کا انتخاب اسی میں ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کر کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو خاص طور سے اس کے لیے قبول فرمائے کہ ایک یہاں بہترین نمونہ قائم کر سکتے ہیں کہ یہاں آپ ماشاءاللہ شریعت میں ہیں، یہاں آپ کے پاس الحمدللہ علماء ہیں، یہاں آپ کے پاس اسباب ہیں، آپ ایسا نمونہ اختیار کر سکتے ہیں کہ دنیا آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہاں آ کر وہ نمونہ حاصل کرے، کچھ سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں کہی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مفید بنائے۔